الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس۔ تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اکیلے زمین اور آسمان کا مالک ہے، جس کا پاور اور جس کی طاقت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ام امنتم ان یخسف بکم، کیا تم اس بات سے مطمئن ہو، سیٹسفائیڈ ہو، بے خوف ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو زمین میں دھنسا دے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان توڑ کر کے گرا دے؟ کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ وہی اللہ اکیلا ہے جو ہم سب کی زندگی اور موت کا تنہا اور اکیلا مالک ہے۔ اگر وہ زندگی دینا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا، اور اگر مارنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ وہی اللہ ہے جو کہتا ہے کہ میں ہی اکیلا عزت اور ذلت کا مالک ہوں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزت دے، جسے عزت دینا چاہے گا اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس کے بارے میں کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ اسی کے پاس جانا ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، تم ان کو بتا دو کہ وہ فرشتہ جو تمہارے لیے اپوائنٹڈ کیا گیا ہے وہ تمہاری جان نکالے گا، اس میں کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، اور پھر تم کو تمہارے رب کے پاس واپس پلٹا کر کے لے کے جایا جائے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہماری اس زندگی کے ایک ایک لحظے کا، ایک ایک لمحے کا حساب لینے والا ہے۔ اس نے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں، جو رسپانسبلٹی ڈالی ہیں، ان کو ہم کتنا ادا کر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بارے میں ہم سے سوال کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو، ہمارا آج کا جو جمعہ کا ٹاپک ہے پچھلے 2 ہفتوں سے جو کنٹینیو ہے کہ ہم اس ملک میں، اس شہر میں، اس صوبے میں اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں، اگر عزت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے سولوشن کیا ہے، پروٹیکشن کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہمارے لیے اس زمین پر رہنے کا ایک ہی جسٹیفیکیشن دیا ہے، وہ یہ ہے کہ تم اگر اللہ کے بندوں تک میرا میسج پہنچاؤ گے اور اس میسج پر، اس پیغام پر خود بھی عمل کرو گے، تبھی میں تمہاری حفاظت کروں گا، تمہاری پروٹیکشن کروں گا۔ آج دیکھیے، آج کے پیپر کی بات ہے، بابری مسجد بہت دن سے رٹ رہے تھے، آج پھر ایک اسی طرح کی بڑی مسجد، گیان واپی مسجد کے بارے میں پیپر میں آیا کہ ہم مسلم فریق کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، مسجد ہمارے حوالے کرنا ہے۔ کیوں؟ یہ حالات کیوں ہیں؟ ہمارے باپ دادا نے مسجدیں بنائیں، مسجدوں کو آباد کیا، اور ہم ایسے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر اولاد نکمی ہو، یوز لیس ہو، تو باپ کی بنائی ہوئی پراپرٹی اور دولت ساری کی ساری کیا کرتی ہے؟ وہ لٹا کر کے، مٹا کر کے ختم کر دیتی۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ پچھلے 2 ہفتوں میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، اس کی وجہ صرف اور صرف ایک یہ ہے کہ اسلام پر ہم نہ خود عمل کر رہے ہیں اور نہ اپنے ہندو نان مسلمس بھائیوں کو بتا رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ یاد رکھیے، ہماری حفاظت بھی اسی میں ہے، ہمارا پروٹیکشن بھی اسی میں ہے، اور ان کی بھی حفاظت اسی میں ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ ہم لوگ بولتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، نہیں۔ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ نان مسلم ہمارے اوپر ظلم نہیں کر رہے ہیں، ہم نے ان سے زیادہ ان کے اوپر ظلم کیا ہے کہ جو دنیا کی سب سے قیمتی چیز، جو ان کا حق تھا، جو رائٹ تھا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ہمیں دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ میسج تم کو ان تک پہنچانا ہے، ان کو ہم نے چھپا کر کے، دبا کر کے رکھا ہوا ہے، ہم ان کو بتا نہیں رہے، اور اسی کے ریئیکشن میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور ابھی اور ہوں گی اگر مسلمانوں نے ہوش سے کام نہیں لیا، اب نہیں جاگے تو یہ لاسٹ چانس ہے۔ اور یہ اس لیے بھی کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو اللہ کا حکم ہے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ بخاری کی 3461 نمبر حدیث ہے، 3461۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیتن، میری طرف سے لوگوں کو بتاؤ چاہے تم کو ایک ہی آیت کیوں نہ آتی ہو۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ ہم تو نہیں بتا سکتے، ہم تو عالم نہیں ہیں، ہم تو اتنا پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم کیسے بتائیں گے، کوئی کوشچن ہو گیا تو کیا کریں گے؟ یہ سب ایکسکیوزز اور بہانے ہیں۔ میں آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں آج کہ ہم کیسے اسلام کی دعوت، اسلام کا میسج نان مسلم بھائیوں تک، جو آپ کے شہر میں 75% ہیں، سوچئے سینکڑوں سال سے ہم یہاں رہ رہے ہیں، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بولتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ نے 13 سال کے اندر ایک پورا کا پورا شہر مسلمان بنا دیا، مدینے کی بستی۔ آپ جب مکے سے مدینے گئے تو مدینے کے بادشاہ اور کنگ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہم سینکڑوں سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، ہماری تعداد 25% ہے اور ہمارے نان مسلم بھائیوں کی تعداد 75% ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور جو بتا کے گئے تھے کہ تمہیں کرنا ہے، تبھی تمہیں عزت ملے گی۔
دیکھیے 3 طریقے ہیں ان شارٹ، اور ایک لاسٹ میں دعا۔ اگر آپ کسی کو بھی اسلام کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں تو اس کے 3 ہی طریقے ہو سکتے ہیں۔ یا تو اپنی زبان سے آپ بتائیے، ہمت کیجئے، حوصلہ کیجئے۔ افسوس یہ ہے کہ مسلمان آج اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈرتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں، ان کو ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم بتائیں گے تو ادھر سے ریئیکشن کیا ہوگا، کہیں میرا کاروبار بند نہ ہو جائے، کہیں ادھر سے کچھ کمنٹس نہ مل جائے، کہیں مجھے دھارمک نہ بتا دیا جائے، بہت فنڈامنٹلسٹ نہ کہہ دیا جائے۔ یہ ساری چیزوں سے ڈرتے ہیں ہم۔ پہلا طریقہ کیا ہے کہ آپ زبان سے بولیے۔ کیا بولنا ہے؟ پچھلے ہفتے بھی میں بتایا تھا، وہی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے۔ کیا؟ اسلام ہی صحیح مذہب ہے، اسلام ہی، قرآن ہی رائٹ وے ہے، رائٹ پاتھ ہے۔ اگر اس کو مانو گے تو سورگ میں جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے، نہیں مانو گے تو میرے بھائی نرک میں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے۔ اس سے پہلے آپ تھوڑا ان کو بول سکتے ہیں کہ ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہمارے اوپر آپ کا حق ہے، آپ کے اوپر میرا حق ہے۔ میرا حق یہ ہے کہ میں آپ کو صحیح راستہ بتاؤں جو میں جانتا ہوں، اگر میں غلط ہوں تو آپ بتائیے کہ صحیح کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ بات کہیے۔ سمپل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو لیٹر لکھے، کیا تھا اس لیٹر میں؟ سمپل سی بات، اسلم تسلم، اسلام لاؤ تمہیں پروٹیکشن ملے گا، بچے رہو گے۔ اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا تو تمہارے انڈر میں جتنے لوگ ہیں ان سب کا گناہ تم کو ہوگا۔ بس دو بات میں ختم۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اس کے لیے کوئی بہت پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ سبزی بھی بیچتے ہیں نا، ڈاکٹر انجینئرز نہیں بول رہا ہوں میں، سبزی بھی بیچتا ہے کوئی، سبزی بیچنا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ سب سے وہ لوگ جو پروفیشن میں بہت زیادہ ہائی فائی نہیں ہیں، اگر آپ سبزی بیچتے ہیں یا ٹھیلا چلاتے ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اگر دل سے بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں اثر ڈال دیتا ہے۔ ایک مثال ہے، ہریش کمار، ایک سبزی بیچنے والا مسلمان ان کے پاس آ کے سبزی دیتا تھا۔ یہ کون ہے؟ فزکس کے ایکسپرٹ، اور انگلینڈ سے پی ایچ ڈی کر کے یہ ایتھیسٹ ہو گئے تھے، کوئی دھرم کو نہیں مانتے تھے۔ ذاکر نائک سے بھی انہوں نے کوشچن کیا، سوال کیا، لیکن سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک سبزی بیچنے والا ان کے پاس آتا تھا۔ جو لوگ ایکسکیوزز دیتے ہیں نا، بہانے، ان کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ بھائی آج چھٹی ہے، آؤ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں۔ چائے پہ بلایا، بات ہونے لگی، تو انہوں نے کہا کہ ارے یہ سب دھرم، مذہب، ریلیجن، یہ سب مولویوں کی اور پنڈتوں کی پیداوار ہے، یہ اس کا سائنس سے، فیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دونوں میں باتیں ہوتی رہی بہت دن تک۔ وہ سبزی بیچنے والا مسلمان اپنی دلیل رکھتا تھا، وہ ادھر سے اپنا، اس کے بعد جانے لگے اٹھ کر کے۔ تو جانے کے بعد اس مسلمان نے ایک بات کہی، کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو فزکس کے ایکسپرٹ ہیں، فزکس میں پروبیبلٹی پہ بات ہوتی ہے، یعنی اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا اور ایسا ہوا تو کیا ہوگا، اسی پر بات ہوتی ہے۔ تو سپوز کیجئے کہ اگر آخرت نہیں ہوئی، خدا نہیں ہوا، جنت نہیں ہوئی، جہنم نہیں ہوئی، تو ہم اور آپ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ برابر برابر ہو جائیں گے، نہ میرا کوئی فائدہ نقصان، نہ آپ کا کوئی فائدہ نقصان۔
لیکن اگر آخرت ہو گئی، اگر خدا ہو گیا، اگر جنت اور جہنم ہو گئی تو آپ کا کیا ہوگا؟ میرا تو پروٹیکشن ہے نا، میں تو اپنے آپ کو بچا رہا ہوں نا۔ یعنی پریکاشنز کے سائڈ پہ کون ہے؟ میں ہوں یا آپ ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اس سبزی بیچنے والے کی بات میرے دل کو ہٹ کر گئی۔ اس کے بعد میں نے تلاش کرنا شروع کیا، ریسرچ شروع کی، اور لاسٹ میں نے یہی پایا کہ واقعی اسلام ہی حق ہے۔ اور وہیں انگلینڈ میں اس نے اسلام قبول کیا اور اس نے اپنا نام رکھا عبدالاحد۔ عبدالاحد کیوں نام رکھا معلوم آپ کو؟ وہ سبزی بیچنے والے کا نام عبدالاحد تھا۔ آج اس کی ہریش کمار کی، جو اب عبدالاحد ہے، 3 بیٹیاں حافظ قرآن ہیں اور وہ اللہ کا دین پھیلا رہا ہے۔ میرا سوال آپ سے ہے کہ ایک سبزی بیچنے والا جب پی ایچ ڈی ہولڈر کو، ایتھیسٹ کو دین میں لا سکتا ہے تو آپ اور ہم نہیں لا سکتے کیا؟ ضرور لا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، لوگوں کا اور انسانوں کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ تو بولیے تو صحیح، ہمت تو کیجئے بتانے کی۔ اور دوسرا طریقہ ہے، پہلا طریقہ کیا ہے؟ زبان سے بتائیے آپ۔ دوسرا جو اس سے بھی زیادہ ایفیکٹو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ اپنے اخلاق سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے کردار سے، اپنی خدمت سے ہیلپ کر کے، کسی کی ضرورت پوری کر کے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں ہزاروں مثالیں ہیں، لیکن میں آپ کے انڈین سوسائٹی کی مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو لگے کہ یہاں بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کے اندر ہمت ہو تو۔ ایک نام ہے شیام پرتاپ سنگھ۔ کیا نام ہے؟ شیام پرتاپ سنگھ۔ انہوں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ یونیورسٹی میں پڑھائی کے دوران ان کا پیر ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کے روم کے بازو میں ایک مسلمان لڑکا رہتا ہے جس کا نام ہے ناصر خان۔ ناصر خان شیام پرتاپ سنگھ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے، دوا ٹائم پر کھلاتا ہے، کھانا لا کے دیتا ہے، اور اسکول میں، کالج میں، جہاں بھی جانا ہوتا ہے کلاس کرانے کے لیے لے کے جاتا ہے۔ تو بہت دن ایسا گزر گیا، اس کے بعد یہ پوچھتے ہیں، کون پوچھتے ہیں؟ شیام پوچھتے ہیں، شیام پرتاپ سنگھ، کہ تم اتنا جو میرے لیے کر رہے ہو اس کے پیچھے کیا ہے، کیا ریزن ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا اللہ، میرا اسلام، میرا دین، میرا قرآن یہی سکھاتا ہے مجھے کہ تم ہیلپ لیس لوگوں کو، مجبور لوگوں کو مدد کرو، ان کی ہیلپ کرو۔ تو کہتے ہیں اچھا تو ذرا قرآن لے کے آؤ۔ قرآن کا ٹرانسلیشن لے کے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ریسرچ شروع کر دے، چونکہ بی ایس سی کر رہے ہوتے ہیں، سائنس کا اسٹوڈنٹ، اور اس کے بعد وہیں یونیورسٹی میں سب کے سامنے اعلان کرتے ہیں، اور شیام پرتاپ سنگھ کیا بن جاتے ہیں؟ عمر بن جاتے ہیں۔ ابھی وہ جیل میں ہیں، عمر گوتم۔ اور ان کے ہاتھ میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے معلوم آپ کو؟ یہ ٹی وی کی رپورٹ ہے، یعنی ٹی وی چینلز کی رپورٹ ہے، یہ 1000 لوگ مسلمان ہوئے۔ کتنے؟ 1000۔ اور یہ 1000 مسلمانوں کا ثواب کس کو ملے گا؟ انڈائریکٹلی ناصر خان کو، پہلے عمر گوتم کو جو شیام پرتاپ سنگھ تھے، اور اس کے بعد انڈائریکٹلی ناصر خان کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیام کو عمر گوتم بنانے والا کون؟ ناصر خان۔
یہ کیسے ہوا؟ اگر ایک ناصر ایک شیام کو عمر بنا سکتا ہے تو ہم خالد، محمد، عمر، عبداللہ، عبد الرحمن کیوں نہیں بنا سکتے ہیں؟ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے. یہ جو بچے، جو اسٹوڈنٹس کالجز میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کو بتائیے کہ ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہمت رہے گی. تب اینٹی کنورژن بل کب نہیں تھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اینٹی کنورژن بل نہیں تھا کیا؟ اس ٹائم جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے کیا ان کو پھولوں کا ہار پہنایا جاتا تھا؟ پھولوں کا ہار پہنایا جاتا تھا؟ آپ نے پڑھا ہوگا حضرت بلال کا، حضرت سمیہ کا، عمار بن یاسر کا کیا کیا جاتا تھا؟ ان کو آگ پہ لٹا دیا جاتا تھا. آج بھی اینٹی کنورژن بل ہے، پہلے بھی تھا، ہمیشہ سے رہا ہے، ہمیشہ رہے گا، کبھی اس سے چھٹکارا نہیں. ہمارا اخلاق، ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ نان مسلم بھائی ہمارا جب ہم سے ملے تو سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ مسلمان ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس کی بات بالکل الگ ہوتی ہے، اس کے کیریکٹرز بالکل الگ ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو جیسے ناصر خان نے شیام پرتاپ کو متاثر کیا. اور تیسری چیز، پہلا کیا ہے؟ زبان سے کہنا. دوسرا اپنے اخلاق سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا. اور تیسرا پیسہ دے کر کے. کہتے ہیں کہ پیسہ پھینکو تماشا دیکھو. جہاں بھی آپ، جس کو بھی آپ اپنا بنانا چاہتے ہیں اس پہ پیسے خرچ کیجیے. اور اس کی مثال مسلم شریف کی حدیث نمبر 2312 2312 نمبر حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دیکھیے پیسہ کیسے کمال کرتا ہے. ہمارا پیسہ کہاں لگ رہا ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. شادی کے لیے 10 لاکھ 1 کروڑ ہیں ہمارے پاس. کسی نان مسلم بھائی کو اسلام سے قبول کرنے کے لیے کسی نے 10 لاکھ خرچ کیے کیا؟ وہاں خرچ کر رہے ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں خرچ کیا، اور وہاں نہیں کر رہے ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. بالکل الٹ چل رہے ہیں. اس لیے آج ہمارا انجام بھی بالکل الٹ ہو رہا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہا مجھے بکری دے دیجیے. آپ کو معلوم ہے بکری اس ٹائم کی یہ فائنینشیل بیک بون تھی، بکری، اونٹ، یہ سب چیزیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آتاہ غنمن بین جبلین، کہا یہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں جتنی بکریاں ہیں سب تمہاری، لے جاؤ. وہ شخص اپنے ہوش پر قابو کنٹرول نہیں رکھ سکا. وہ چلاتا ہوا جا رہا تھا، اپنے گاؤں میں جا کے بولا اسلموا یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں اسلام قبول کرو، اس لیے کہ محمد یعطی عطاء لا یخشی الفقر، کہ محمد تو ایسا دیتے ہیں کہ انہیں غریبی اور بھوکے کا ڈر ہی نہیں ہے. وہ خود ہی مسلمان نہیں ہوا بلکہ اسلام کا دائی بن کر کے گیا. اور ایک اور حدیث ہم نے بتائی تھی 2313 مسلم کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے 300 اونٹ دیے. 300 اونٹ مطلب 3 کروڑ روپے. آج کے ریٹ میں 3 کروڑ روپے. ہمارے پاس مسجدیں بنانے کے لیے تو 10-10 کروڑ ہیں، لیکن کسی نان مسلم بھائی کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے، اسے جہنم سے بچانے کے لیے ہمارے پاس 3 کروڑ تو چھوڑ دیجئے 300 روپے بھی نہیں. یہ ہے وہ فرق اور ڈیفرنس. اور آخری بات یہ ہے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارا جو یہ نان مسلم بھائی ہے اسے ہدایت دیجیے. حضرت عمر جو ہے مسلمانوں کو پیٹتے تھے، مارتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے کہ اللہ ان دونوں عمر میں سے ایک کو ہدایت دیجیے. اللہ نے ہدایت دی کہ نہیں؟ اور کیسی ہدایت دی کہ بیک بون بن گئے اسلام کا، اور اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرا دیا. وہ شخص جو مسلمانوں کو پیٹتا تھا، اگر آج بھی آپ اس پر عمل کریں گے تو آج ہمارے جو دشمن ہیں یہ 4 کام کریں گے. تو نمبر 1 بولنے کی ہمت کیجیے، بتائیے اسلام کیا ہے. نمبر 2
اپنے اخلاق سے، خدمت سے، ہیلپ کر کے، جیسے ناصر خان نے کیا ویسا کیجیے۔ نمبر 3، پیسے لٹائیے، گفٹ دیجیے، ان کی مدد کیجیے، گھر پہ بلائیے، دعوت دیجیے اور ان کو بتائیے کہ مسلمان کیا ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ میں نے تو آپ کا میسج پہنچا دیا۔ یہ سب لوگوں کے لیے ہے، جو اسکول میں پڑھتے ہیں، جو کالجز میں پڑھتے ہیں، جن کے کاروبار ہیں، بزنس ہیں، سب کے لیے۔ اگر نہیں کریں گے تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولا ہے یعذبکم عذابا علیما، یہ تمہاری اصل ڈیوٹی ہے۔ گھر بنا دینا، بچوں کو سیٹل کر دینا، کاروبار بڑھا لینا، یہ تمہارا اصل کام نہیں ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اصل کام یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، برپا کیے گئے ہو کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ یعذبکم عذابا علیما، اللہ تم کو سخت عذاب دے گا، اور ویستبدل قوما غیرکم، اور تم کو مٹا کر کے تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، وہ اللہ کا کام کریں گے، وہ اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ٹاپک کا سیریسنس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو آخری موقع ہمارے پاس ہندوستان میں بچا ہے، اور ٹمکور میں جو ہمارے 75% نان مسلم بھائی جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان کی طرف ہم توجہ دیں، ان کو کھینچ کر کے جنت کی طرف لے آئیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، جو صحابہ کرام نے کیا تھا، ان کے طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلے خطبے میں جو مسلمانوں کے درمیان ایک غلط فہمی ہے کہ ابھی مسلمان ہی نہیں سدھرے، غیر مسلم کو کیا بتائیں گے، انشاءاللہ اس ٹاپک پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں واقعی میں مسلمان بننے اور دوسرے لوگوں تک اسلام کا میسیجر پیغام پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔